نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانح، آپ کی جونی اور بایوگرافی، یہ وہ چیز ہے جو انسان کے جسم کے اندر، اس کی جان کے اندر جان ڈال دیتی۔ جب انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سوانح کو پڑھتا ہے، آپ کی حیات کو پڑھتا ہے، تو انسان کے اندر ایمان کی روشنی، اس کی جلا اور ایک زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور سوانح کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے، تب آپ کو احساس ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے عظیم انسان تھے۔ ایک ہی ایک آدمی زبان سے عظیم کہہ لے، لیکن دل کے اندر عظمت اسی وقت ہوگی، جیسے کہنے کو تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے عظیم تھے، لیکن عظمت کا احساس اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، آپ کی زندگی کے تمام گوشوں پر غور و فکر کریں گے، تب آپ کے دل و دماغ کے اندر عظمت کا احساس پیدا ہوگا۔ اسی لیے مائیکل ہارٹ نے جو The 100 کتاب لکھی، پڑھا اس نے، اتنا پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا احساس اسے ہوا، اور اس نے کہا کہ تاریخ میں آپ ایک لوتے انسان ہیں جنہوں نے اس قدر کامیابی حاصل کی ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی اور ریلیجیس اور دین کے اعتبار سے بھی۔ تو اس قدر انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھے، اتنا پڑھے کہ اس کے چلنے، بولنے، چہرہ، مہرہ، کھانا پینا، کاروبار، برتاؤ، سب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ اور نمونہ بائی ڈیفالٹ شامل ہوتا چلا جائے، آٹومیٹک شامل ہوتا چلا جائے۔ کیونکہ جتنا پڑھیں گے ہر وقت آپ کو یاد آئے گا اللہ کے پیغمبر اس طریقے سے کھاتے تھے، آپ ایسے بیٹھتے تھے، آپ ایسے اٹھتے تھے، آپ کا طریقہ کار یہ تھا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو خوب پڑھیں گے، آپ کی سوانح حیات کو پڑھیں گے، آپ کے بارے میں پڑھیں گے۔ صرف یہ کہ کلمہ کا اقرار کر لیا آپ نے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے گفتگو کرتے تھے، آپ کا برتاؤ کیا تھا۔ جب ان چیزوں کو ہم نہیں جانیں گے، آپ سب سے اہم چیز جو چھوٹ رہی ہے مجھ سے وہ یہ ہے کہ دعوت کا طریقہ کار کیا تھا آپ کا۔ اب کیسے لوگوں میں دعوت کرتے تھے، کیا لب و لہجہ ہوا کرتا تھا، کون سے عناوین اور ٹاپک پہ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، کیا آپ لوگوں کی رعایت کرتے تھے گفتگو اور بات چیت کرنے میں، یا اس بات کی پرواہ کرتے تھے جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ دعوت میں یہ بہت بڑا خلا اور کمی یہ پیدا ہو رہی ہے کہ انسان دعوت میں ان چیزوں کی طرف توجہ کر رہا ہے جو لوگوں کو ضرورت ہے، یعنی لوگ چاہتے ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی طرف توجہ کیا ہے، کم سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتی زندگی کا تذکرہ پچھلے دنوں میں ہو رہا تھا، اور ہم اور آپ نے جو سیرت نگاروں نے تقسیم کیا ہے آپ کی دعوتی مراحل کو، اسٹیپس کو، وہ کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک وہ دور آپ کا جو آپ نے مکہ میں گزارا، جو تقریباً 13 سال ہوئی، 13 سال، اور دوسرا دور آپ کا وہ تھا جو مدینے میں ہوا اور جو 10 سال کا، اور دونوں ایک دوسرے سے الگ اور جدا ہیں۔ مکی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ ہے اور مدنی دور الگ ہے۔ پھر مکی دور میں بھی جب ہم داخل ہوتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مکی دور کو بھی 3 حصوں میں ڈیوائڈ اور تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک دور آپ کی دعوت و تبلیغ کا وہ تھا جو بالکل ہڈنلی انداز میں تھا، سری انداز میں تھا، جو تقریباً 3 سالوں تک محیط تھا۔ 3 سالوں تک آپ کی دعوت و تبلیغ کا جو طریقہ کار تھا وہ آپ بازار اور مارکیٹ میں نہیں، کسی ایک انڈیویجول شخص کو پکڑتے آپ اور آپ اس پر اسلام کی دعوت کو پیش کرتے، اور اس طریقے سے سیکریٹ انداز میں دعوت کا کام چل رہا تھا۔ 3 سالوں تک یہ سلسلہ کنٹینیو رہا، جبکہ آپ اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے رسول تھے، یعنی حکمت نہایت ضروری ہے دعوت کی راہ میں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ جانتے ہو تو فوراً اسے اگل دے، لوگوں کے سامنے بیان کر دے اور موقع کی نزاکت کو آپ نہ سمجھے۔ اور اسی طریقے سے جو اعلانیہ طور پہ دعوت شروع ہوئی وہ نبوت کے 4تھے سال سے شروع ہوئی اور چلتی رہی ہے، نبوت کے 4تھے سال سے۔ تیسری دعوت کا طریقہ کار مکہ میں آپ کے یہ تھا کہ سن 10 نبوت سے آپ نے مکے سے ہٹ کر کے مکہ کے باہر آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رکھا،
اور جو ہجرت تک چلتا رہا۔ تو 3 سال کی دعوت ہو رہی جو سری طور پہ تھی، 3 سال دعوت ہوتی جو مکہ کے باہر بھی چلی، سن 10 سے لے کر کے 13 نبوت تک، اور سن نبوت کے 4تھے سال سے لے کر کے اعلانیہ طور پر آپ نے دعوت و تبلیغ کا راستہ اختیار کیا۔ جب تک معاملہ سری دعوت کا تھا تو اس میں بہت زیادہ پرابلمز نہیں ہوئی، بہت زیادہ تکلیفیں اور پریشانیاں نہیں ہوئی۔ جب تک سری دعوت تھی تو اس میں بہت زیادہ مسائل نہیں آئے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا، لوگ ختم ہو جائیں گے، اس طریقے سے۔ اور یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ آپ نے پہلی جو دعوت پیش کی وہ کس پر تھی؟ ام المومنین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے جو دیگر قریبی لوگ ابو بکر صدیق، علی بن ابی طالب اور زید بن حارثہ، اور یہ پہلے دن اسلام لانے والے لوگ ہیں۔ اور اسی ضمن بات آ گئی تھی کہ کون کون سے لوگ تھے جو شروع اسلام میں داخل ہوئے تھے، انہی کا تذکرہ ہم لوگ سن رہے تھے اور کر رہے تھے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سری دعوت کی اس میں مخالفت کا وہ راستہ نہیں اختیار کیا گیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پہ دعوت کا اظہار کرنا شروع کیا تو صورتحال بالکل بگڑ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جانے لگا، تکلیفیں دی جانے لگی، اور اپنے قوم کے بدترین رویے سے اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین رہنے لگے، آپ الجھن اور ٹینشن میں رہنے لگے کہ اتنی بہترین انداز میں آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، صحیح بات کی طرف بلاتے ہیں، لیکن لوگ کیا ہے اس کے خلاف آپ کو تکلیفیں اور اذیت پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن لوگ آپ کے پیچھے اکٹھا اور جمع ہوتے، آپ کو مارتے اور تکلیف دیتے، یہاں تک کہ خود آپ کا سگا چچا ابو لہب جس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے وہ یہ کہتا کہ دیکھو اس کی بات مت سنو، یہ بددین آدمی ہے، اور نبی علیہ السلام کو کیا ہے برا بلا کہتا۔ نبی علیہ السلام کو بسا اوقات انسان تھے، بشر تھے، آپ کو غم اور تکلیف لائق ہو جاتی، آپ کو مارا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غمگین بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مکہ والوں نے آپ کو بہت مارا تھا، خون بہہ نکلے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے غمگین۔ جبریل علیہ السلام آیا اور کہا کہ کیا ہوا؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کی تسلی کے لیے اللہ کا یہ پیغام آپ کے پاس لے کر آئے اور کہنے لگے اتحب ان اریک آیہ، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو کوئی معجزہ اور نشانی دکھاؤں؟ آپ اللہ کے یہاں کتنے مقبول ہیں، اللہ کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے آپ کا، کیا میں آپ کو دکھاؤں؟ آپ یہ لوگ اگر اسلام نہیں لا رہے ہیں اور آپ کو تکلیف پہنچا رہے تو آپ اس پر غم کا اظہار مت کیجئے، دیکھیے اللہ کے آپ کا مقام کیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کچھ نشانی آپ کو دکھاؤں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا ضرور دکھائیے۔ فَنَظَرَ إِلَى شَجَرَةٍ مِّن وَرَاءِ الْوَادِ، جو وادی جس وادی میں تھے اس کے پیچھے طرف کیا ہے ایک درخت تھا۔ تو نبی علیہ السلام سے جبریل علیہ السلام نے کہا ادعوا بِتِلْكَ الشَّجَرَةِ، آپ اس درخت کو بلائیے، اس درخت کو آپ بلائیے۔ فَجَاءَتْ تَمْشِي حَتَّى قَامَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ، آپ نے جب اس درخت کو بلایا تو چلتا ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر روایت ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے اس درخت کو بلایا اور درخت کیا ہے آپ کے پاس آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ پھر جبریل نے کہا مرها فلترجع، آپ اسے حکم دیجئے یہ لوٹ بھی جائے گا، ایسا نہیں کیا گیا ہے، صرف آپ اسے حکم دیجئے یہ لوٹ بھی جائے گا۔ فَأَمَرَهَا فَرَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اپنی جگہ پہ چلے جاؤ، تو وہ درخت آپ کی بات سن کر اپنی جگہ پر چلا گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے کیا ہے، بس کافی ہے۔
تو اس طرح کی چیزیں کیا ہے؟ اب آپ پر معجزے تو نہیں ہو سکتے، آپ پر معجزہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر نے اس دعوت کی راہ میں آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں پر جو بہترین وعدے کیے ہیں وہی آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ کے لیے چشمے حیات ہیں، وہی آپ کی صبر کا ذریعہ ہیں۔ اور جو بتایا اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر نے، اس راستے میں جو لوگ نکلتے ہیں انہیں اذیتیں اور تکلیفیں دی جاتی ہیں، لیکن ان اذیتوں اور تکلیفوں پر اللہ رب العالمین کے ہاں جو اجر ہے اس پر انسان کو کیا ہے؟ صبر کرنا چاہیے کہ ان تکلیفوں پر صبر کریں گے تو اللہ رب العالمین کے ہاں یہ اجر ملے گا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمیشہ اہل حق کے ساتھ ہی رہی ہے، ہمیشہ اہل حق کے ساتھ رہی ہے۔ وہ طبقہ، وہ سرکل جس کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا، لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، میری امت کا گروہ ہمیشہ کیا حق پر قائم رہے گا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کی ہوتی رہے گی۔ لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، قیامت آ گئے کوئی انہیں ذلیل اور رسوا نہیں۔ اس زمانے سے لے کر کے یہ سرکل، یہ جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، 1400 سال سے زیادہ گزر گئی، آج بھی وہ جماعت موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ اس جماعت کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، لیکن اسے کوئی مٹا نہیں سکے۔ شرط کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے دین پر، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ کی سمجھ کے ساتھ قائم ہو، سلف کی سمجھ کے ساتھ قائم ہو، تو انہیں کوئی مٹا نہیں سکے گا۔ اور دوسری جماعتیں پیدا ہوتی ہیں اور وہ چند دنوں کے بعد ان کی وفات کی خبر آنے شروع ہو جاتی۔ بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئی اور وقت کی رفتار نے انہیں کیا ہے؟ ختم کر دیا، لیکن وہ جماعت آج بھی مختلف نام ہی کے ساتھ اپنی جگہ پر کیا ہے؟ موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے؟ یہ جو ہے دلاسا والی بات ہو گئی کہ جب سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنہم، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کیسے اللہ رب العالمین قریش کی گالیوں کو میری طرف سے پھیر دیتا ہے۔ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ مذممن، وہ شخص جس کی مذمت بیان کی جائے، جس کی برائی بیان کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی گلوچ دینا ہوتا تھا، آپ پر لعنت کرنا ہوتا تھا، آپ کا نام کیا ہے؟ محمد تھا، لیکن کیا کہتے تھے؟ مذمم کہتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے میں تو محمد ہوں، تو مذمم تھوڑی نہ، مجھے تھوڑی نہ کہہ رہے ہیں، میں تو محمد ہوں جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ لوگ مجھے نہیں کہتے، میرا نام ہی مذمم نہیں ہے، میرا نام تو محمد ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ کسی اور کو کہتے ہیں، یہ کسی اور کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں جب اس طرح کی بات کہی جائے تب بہت سارے لوگ، جیسے وہاں بھی کہتے ہیں، وہاں بھی کوئی نام تو رکھا نہیں گیا ہے۔ اگر کسی انسان کو توحید پہ قائم رہنے کی وجہ سے نام دیا جائے مبارک ہے۔ بہت سارے لوگ غیر مقلد کہتے ہیں، کسی نے کوئی غیر مقلد نام تو ہے نہیں، ایک گالی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک گالی ہے جو استعمال کی جاتی ہے۔ تو یہ نام رکھے نہیں گئے ہیں، یہ نام دوسرے لوگوں نے بطور گالی استعمال کی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ کار ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ قائم ہو تو اس کے لیے کیا ہے؟ تسلی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا جاتا تھا کہ مذمم، تو آپ کہتے تھے میں مذمم ہوں ہی نہیں، میرا نام تو محمد ہے جس کی تعریف کی گئی ہو، یہ کسی اور کو کہتے ہیں۔ بہرحال تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اپنے آپ کو ڈیفنس کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے تکلیف دینے والوں لوگوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا، دو چچا آپ کے تھے، ایک آپ کا جانی دشمن، آپ کی دعوت کا دشمن، آپ کا پڑوسی ابو لہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب، جس کا رات و دن آپ کی مخالفت میں، لیکن وہی دیکھے دوسرا چچا کافر ہے، ابو طالب ہے، لیکن پوری زندگی آپ کی سیکیورٹی، آپ کی حفاظت اور آپ کی مدد میں لگے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے انتظام کیا ہے؟ کرتا۔ اگر ابو طالب مسلمان ہو جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پروٹیکٹ نہیں کر پاتے جیسے وہ کفر کی حالت میں کر لے جاتے، کیونکہ جیسے وہ اسلام میں داخل ہوتے قریش کے یہاں کافروں کے جو ان کی عظمت تھی وہ ختم ہو جاتی، وہ کیا ہے؟ ختم ہو جاتی۔ اور اس طریقے سے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قوت اور طاقت پہنچاتے رہے۔ جب وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس
पहले अबू तालिब के पास आए, कहा अपने भतीजे को रोक दो। नबी अलैहिस्सलाम ने उस मौके पर क्या कहा, चचा जान अगर मेरे हाथ पर सूरज के शोले भी रख दिए जाएं तो मैं इस दावत से फिरने वाला नहीं, मैं इस दावत से फिरने वाला नहीं। तो जो भी तकालीफ इन दिनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती रही, आप क्या है, आप और तमाम सहाबा उसे सब्र करते रहे, बर्दाश्त करते रहे, इसीलिए उनका अज्र मकाम और मर्तबा क्या है, बहुत ज्यादा हो गया। और बाद में आने वाले लोग जैसे हम और आप हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, कुछ हमारे इस्लाम के लिए कोई मशक्कत और तकलीफ बर्दाश्त ही नहीं की। मुस्लिम घरों में पैदा हो गए, कुरान हमारे घरों में मौजूद, हदीस हमारे घरों के अंदर मौजूद, इस्लामी माहौल पाए हुए, लेकिन हम अगर इस्लाम से दूर हैं तो हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं है। मिक़दाद इब्न असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शुरू इस्लाम लाने वालों में से एक है, उनका जिक्र हो चुका है। हुआ ये कि एक आदमी उनके पास से गुजरा तो कहा, तूबा लिहातैनी ऐनैनी अल्लतैनी रअता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन दोनों आंखों, मिक़दाद इब्न असद की आंखों को देखकर क्या कहा, इन आंखों के लिए कितनी मुबारकबादी है, कितनी खुशनसीब है ये आंखें जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। वल्लाहि लवदिदना अन्ना रअयना मा रअयता। मिक़दाद इब्न असवद से कहने लगे, हमें हमारी चाहत ये है कि जिस तरीके से तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, काश कि हम लोग भी देख लेते, और जो जैसे तुमने देखा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और तमाम हालात को हम भी देख लेते। फस्तग़ज़बा, मिक़दाद इब्न असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाराज हो गए। क्या हो गए, नाराज हो गए। लोगों को ताज्जुब होने लगा कि भाई शख्स ने तो अच्छी बात कही। तो कहने लगे कि तुम्हें क्या मालूम कि किस सूरत हाल में हम लोग थे, कितनी मशक्कत और तकलीफ की जिंदगी हम लोगों ने गुजारी, और अल्लाह के दीन के लिए किस कदर लोगों को तकलीफें परेशानियां दी गई। हमारी सूरत हाल ये थी कि हम अपने बाप दादाओं को जहन्नम में जाता हुआ देख रहे थे। ये हमारे वालिद थे, कलमा का इकरार नहीं कर रहे थे, रसूल की तस्दीक नहीं कर रहे थे। हम जानते थे कि मर गए जहन्नम में जाएंगे, ये हमारी बीवी जहन्नम में जा रहे हैं, हमारे भाई जहन्नम में जा रहे हैं, हमारे चचा ये जहन्नम में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, और हम ये जानते थे कि इंसान जान जहन्नम है। हम इन दुखों और तकलीफों से गुजर करके यहाँ पहुंचे हैं। तुम तो एक ऐसे घर में पैदा हुए, तुम्हारे बाप मुसलमान है, तुम्हारी माँ मुसलमान है, तुम्हारे भाई मुसलमान है, तुम्हारी बहन मुसलमान है, तुम उनके लिए दुआ कर सकते हो। हमारी बदनसीबी तो ये थी कि हम अपने बाप दादाओं के लिए दुआ इस्तिग़फ़ार भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि कुफ्र की हालत में फौत थे। और जो मशक्कतें और तकलीफें आई क्या है, एक अलग है। तो तुम एक इस्लामी माहौल में पैदा हुए, और हम एक ऐसे माहौल में पैदा हुए जहां पर बुतों की इबादत की जाती थी, सजदे किए जाते थे, अल्लाह के घरों के अंदर क्या है, बुत रखे हुए थे। तो ये मत कहो, क्या पता तुम उस वक्त ईमान ला पाते कि ना ला पाते, क्या पता कि तकलीफों पर सब्र कर पाते या ना कर पाते। तो एक इस्लामी माहौल में आज हमारे लिए क्या है, कितना खैर ही खैर है। हम में से सारे लोगों के वालिदैन मुसलमान हैं, रात और दिन उनके लिए दुआ कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के बगैर अपने वालिदैन के लिए दुआ नहीं कर सकते थे। अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद के लिए दुआ नहीं कर सकते थे। कितने सहाबा थे जो अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं कर सकते थे। इससे ज्यादा तकलीफ की बात क्या हो सकती है। ये अल्लाह का फजल है कि उसने हमारे वालिदैन को, हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को ईमान की दौलत से माला माल किया कि कम से कम हम उनके लिए दुआ, इस्तिग़फ़ार, बख्शिश, मग़फ़िरत कर सकते हैं, और हमारी नेकियों का सवाब उन तक पहुंच सकता है। अली बिन अबी तालिब बड़े सहाबा में शुमार होते, लेकिन उनकी नेकियां अबू तालिब के खाने में नहीं जाने वाली। लेकिन हम और आप अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर के धूल के मुकाबले में भी नहीं है, लेकिन हमारी नेकियां हमारे वालिदैन को पहुंच जाएंगी, फिर भी हम सुस्ती और गफलत और। तो एक पहलू ये भी है सोचने का कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको ईमानी घरानों में, इस्लामी घरानों में पैदा करके हम पर किस कदर एहसान किया है। क्या पता अगर हम कुफ्र की हालत में पैदा हुए होते, किसी काफिर बाप की औलाद होते, तो इस्लाम में दाखिल हो पाते भी नहीं हो पाते। तो इस नेमत पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का क्या है, शुक्र अदा करना चाहिए। बहरहाल इस सिलसिले की और बातें इंशाअल्लाह वो आइंदा दिनों में आपके सामने पेश की जाएंगी। दर्स मुकम्मल हुआ, अगर कोई अहम सवाल है तो किया जा सकता है। बाकी आप लोगों में से जो सवालात हल कर रहे हैं,
سوالات میں بعض جوابات ایسے ہیں جو تکلیف دیتے ہیں. تکلیف دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے بات بہت مشہور ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے سورج کو واپس لایا گیا اور انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. پچھلے ہفتے میں ذکر کیا گیا تھا کہ نہیں؟ اور کیا بتایا گیا تھا؟ یہ کنڈم ہے، بے بنیاد بات ہے. سورج کو روکا گیا تھا صرف اور صرف ایک نبی کے لیے جس کا نام یوشع بن نون تھا، لیکن جواب دینے والوں میں سے اچھے اچھے لوگوں نے بھی کیا ہے یہی جواب دیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ، گویا کہ انہوں نے اپنی پرانی معلومات کو درست اور صحیح نہیں کیا. اور یہ درس کے مقصد میں سے ایک اہم مقصد فوت ہو رہا ہے، کیونکہ اس درس کا ایک اہم مقصد یہ بھی کہ سماج میں وہ چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں غلط ہے اس کا پوسٹ مارٹم بھی کیا جائے. تو اگر درس میں بیٹھ کر کے یا سن کر کے بھی اگر آپ نے اس معلومات کو درست اور صحیح نہیں کیا تو پھر درس کا فائدہ کم سے کم ہو رہا ہے. یا اسی طریقے سے ایک بات ذکر کی گئی تھی، مشہور ہے کہ اگر کسی انسان کو کوئی نعمت مل جائے تو سجدہ شکر ہے. یہی ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہے. شکرانے کی کوئی نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. کسی اور کو یاد ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانے کی نماز پڑھی ہے، بلکہ آپ سنیں تو میں نے اس کا کنڈم کیا ہے. اور اگر خدا نخواستہ میری زبان سے ایسا نکل گیا ہے، کیونکہ بولنے والے سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور ابھی کہتا ہوں کہ سجدہ شکر کی کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. جو چیز ثابت ہے وہ صرف سجدہ شکر کی کوئی نماز ثابت نہیں ہے، جو ثابت ہے وہ صرف سجدہ ثابت ہے. یہ دو معلومات صحیح کر لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یہ والی. اسی طریقے سے جن لوگوں نے پورے نمبرات حاصل کیے ہیں ان کی تعداد 5 ہے. اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ جو لوگ حاضر ہوں گے انہی کو انعام دیا جائے گا، یا کم سے کم ان کی جانب سے کوئی نائب ہو یا وہ اپنا کسی کو نائب بنا لیں تو ان کو انعام دیا جائے. اصل قرآن دادی ہونی چاہیے تھی لیکن کر نہیں سکے، 5 لوگ ہیں، تو ارادہ یہ ہے کہ اگر 5 حاضر ہوں گے تو 5 کو انعام دے دیا جائے گا انشاءاللہ، ہے نا، اگلے ہفتے میں. جن لوگوں نے پورا نمبر حاصل کیا ہے ان میں سلمان عبد الوہاب ہے، احمد اللہ خان ہے. سلمان ہے یہاں پہ؟ نہیں ہے. احمد اللہ خان ہے، یہ ہے آپ ہیں. جزاک اللہ خیرن. پورے نمبرات آپ کے آئے ہیں اور انعام پوسٹ پینڈ اگلے ہفتے کے لیے انشاءاللہ. اور تیسرے جو بھائی ہیں جنہوں نے پورا نمبر حاصل کیا وہ محمد علی ہیں، ہے وہ؟ نہیں. وسیم صاحب ہیں جنہوں نے پورا نمبر حاصل کیا ہے، اور قدسیہ صاحبہ ہیں جنہوں نے پورا نمبر حاصل کیا. 5 لوگ ہیں جنہوں نے 100 میں سے 100 نمبر حاصل کیے. اور یہ بات طے رکھیے کہ کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا ہے انشاءاللہ کہ آپ بغیر درس سنے ہوئے آپ پورا جواب دے لے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور بعض ہمارے بھائی جو سوچتے ہیں کہ چلیے آ گیا تو بھر دیتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ 70-65 نمبر جو آتے ہیں آپ کے، یہ سمجھ لیجئے اس بات فوراً مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ درس میں حاضر نہیں تھے، یا اگر حاضر تھے تو آپ کا بدن حاضر تھا، کیونکہ سوالات بالکل آسان اور ایزی ہوتے ہیں. 1-2 سوال ہو سکتا ہے تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں. بہرحال اس میں شرکت کیجیے، اس کا فائدہ ہے اپنا. تو درس مکمل ہوا اگر، اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے کہ نہیں. پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس سے پہلے اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں تو شروع کے درس کو سن لیجئے. یہ بتایا گیا تھا کہ سورتوں کی فضیلت کے سلسلے میں اکثر روایات ثابت نہیں ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ فضیلت ہے، سورہ فلاح کی یہ فضیلت. سورہ بقرہ کی ثابت ہے، میں یہ بتاؤں بہت ساری نہیں ثابت ہیں. تو اکثر سورتوں کی فضیلت میں جو روایات آئی ہیں اس میں اکثر روایات ضعیف ہے یا موضوع ہے.
سورہ یاسین اور سورہ رحمان کی فضیلت میں کوئی بھی روایات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے کہ سورہ رحمان قرآن کا دل ہے، یہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورہ رحمان دلہن ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے سے گھر میں فاقہ نہیں ہوتا ہے، یہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ سورہ ملک کے متعلق سنن ترمذی کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی پڑھے گا تو وہ یمانعۃ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے روکنے والی۔ اس روایت پہ بھی علماء کی رائے مختلف ہیں، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے، تو سورہ ملک پڑھنی چاہیے۔ ذکر کے حوالے سے یہ بے جان چیزیں پتھر وغیرہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں، ساری چیزیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، جتنی بھی چیزیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ اور ہمارا اور آپ کا ایمان تو اس لیے ہو جانا چاہیے کہ ابھی آج ہی دیکھیے کئی چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ذکر کیا گیا کہ جابر بن سمرہ کی روایت صحیح مسلم کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پتھر سلام کرتا تھا مکہ کے اندر، اور کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں۔ سمجھ رہے؟ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ساری مخلوقات برابر ہے، جیسے ہم ہیں ویسے درخت ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب ہیں، اس کے لیے سب برابر ہے۔ بارک اللہ فیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔